آنے والا دور بڑا مشکل دور آ رہا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ اتنی مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ پیٹرول اتنا مہنگا، چیزیں اتنی مہنگی، گمان خیال میں نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی بھی شب جمعہ میں یہ نفل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نوافل، یہ اعمال جو تسبیح خانہ بتاتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، نسلوں تک یہ برکتیں چلتی ہیں۔ کملی والے کا دیدار چاہتا ہے، اس کو اس نفل کے اندر وہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے۔ میرے پاس تو واقعات در واقعات ہیں۔ صرف 11 منٹ کا عمل، خوشحالی کی گارنٹی، دکھ غم پریشانی زوال ختم، رزق دولت پانے کا انوکھا عمل، صرف 11 منٹ کا عمل ہے اور آپ گاڑی دولت رزق سب کچھ پائیں گے۔ چھوٹا سا عمل ضرور کیجئے گا، حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے کیسے کرنا ہے، تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے، جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹس۔ آنے والا دور بڑا مشکل دور آ رہا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ اتنی مہنگائی کا طوفان آئے گا؟ پیٹرول اتنا مہنگا، چیزیں اتنی مہنگی، گمان خیال میں نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی بھی شب جمعہ میں یہ نفل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نوافل، یہ اعمال جو تسبیح خانہ بتاتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، نسلوں تک یہ برکتیں چلتی ہیں۔ آج شب جمعہ ہے۔ آج کی رات میں 2 نفل ہیں، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی ہے، جس کی دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل ہو اللہ ہے۔ پڑھنے والے بتائیں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3 سے 4 منٹ۔ ایک آواز 10 منٹ کی ہے، ایک آواز 10 سے 11 منٹ کی ہے اور 8 منٹ کی ہے۔ چلو 10 منٹ ہی لگائیں یا 15 منٹ ہی لگائیں، پر اس نفل کی زندگی بہت طاقتور ہے اور اس نفل کی زندگی بڑی طویل ہے، بہت کمال ہے۔ جو آقا کا دیدار چاہتا ہے، جو دیدار مصطفیٰ چاہتا ہے، جو کملی والے کا دیدار چاہتا ہے، اس کو اس نفل کے اندر وہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے۔ میرے پاس تو واقعات در واقعات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نفل سے میرے حضور کا دیدار ہوا۔ سوچیں، ایک سوال ہے، جس نفل سے حضور کا دیدار ہو، وہ نفل دنیا کے اور کتنے کام نہ بنوا سکے گی۔ جس کو حضور کا دیدار ہوتا ہے، وہ دنیا کا، کائنات کا آخری خوش قسمت انسان ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی رات ایسی نہیں کہ کملی والے کا دیدار نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں کہ میرے حضور کا دیدار نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں، جو کملی والے کے دیدار سے مستفید ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں، اور ترسنے والوں کے لیے یہ نفل ہے۔ ہر شب جمعہ میں، آج شب جمعہ ہے، خشوع، دھیان، توجہ سے نفل کو ختم کرنے کا فکر نہ ہو، نفل سے برکتیں ملنے کا فکر ہو، اور برکتیں ملنا اس وقت ہے جب آپ فیصلہ کر لیں کہ میں یہ نفل خشوع حضور دھیان سے پڑھوں گا۔ 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور پھر رکوع سجدہ، دوسری رکعت میں 11 بار سورۃ اخلاص قل ہو اللہ۔ رزق کے لیے، قرضوں کے لیے اور وسعت کے لیے بہت کمال، بے مثال نفل ہیں۔ ہفتے کے بعد سارا سال کی نیت کر لیں کہ زندگی میں کبھی بھی شب جمعہ میں یہ نفل نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آیت الکرسی تھوڑی سی اٹکتی ہے، میں اس کو یاد کروں گا اور اس کو 100% یاد کروں گا۔ یاد رکھیے گا، اپنی نسلوں کے لیے رزق اللہ سے منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے فراغی منوائیں، اپنی نسلوں کے لیے مفلسی، غربت، فقر، منگتا ہونا، بھیکاری بننا، در در کی ٹھوکریں نہ منوائیں، نہ منوائیں، نہ منوائیں۔ یہ نوافل، یہ اعمال جو تسبیح خانہ بتاتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، نسلوں کے لیے، نسلوں تک یہ برکتیں چلتی ہیں، اور نسلوں تک یہ خیریں چلتی ہیں، اور نسلوں تک یہ اللہ کا فضل کرم چلتا ہے، نسلوں تک چلتا ہے، نسلوں تک چلتا ہے۔ آج کر جائیں، اعمال کرنے والے پہ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے ہیں کہ جو نیکی کرے گا، اعمال کرے گا، یہ عمل کرے گا، میں اس کی نہیں، اس کی نسلوں کو پالوں گا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ قرآن کہتا ہے خزانہ تھا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، انہوں نے دیوار گرنے والی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ تھا، بچے چھوٹے ہیں۔ کیوں کیا یہ کام؟ کہ اگر گر جاتی دیوار تو خزانہ لوگ لوٹ لیتے، جوان ہوں گے، ابھی تم طفل ناداں ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر، جوان ہو کے۔ اور کہا یہ عمل آپ نے کیا کیوں؟ کہا ان کا ابا نیک تھا۔ اور کتابوں میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے کا کوئی ابا تھا، دادے کا دادا، دادے کا دادا ابا تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے دنیا اور دولت اور مال اور خزانہ بچا لیا۔
उसकी नेकी की वजह से। ये नफिल पढ़ लें आज, ये तस्बीहां कर लें, ये तस्बीह खाने के वजीफे खुद साख्ता भी नहीं है, मन घड़त भी नहीं है। हर अमल हर वजीफे की सनद है, रेफरेंस है, हवाला है, सबूत है। ये कर लें, नस्लों के काम आएंगे। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है, चक्की चल पड़ी है। आने वाला दौर बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है। कभी सोचा था कि इतनी महंगाई का तूफान आएगा? पेट्रोल इतना महंगा, चीजें इतनी महंगी, कभी गुमान ख्याल में नहीं था, कभी तसव्वुर में नहीं था। अचानक एक झटका आया और यूं हवा फजा बदल गई। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं गुमान किया था, और कभी नहीं तसव्वुर किया था, और कभी नहीं ख्याल किया था। इससे मुश्किल जमाना आने वाला है। मुझसे एक सियासतदान ने पूछा, आपके मुताबिक हालात कैसे होंगे? मैं कहा, मेरा सियासत तो शुबा ही नहीं है। कहने लगे, वैसे आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, जो कमली वाले ने फरमाया है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि आने वाले हालात मजीद खतरनाक होंगे, क्योंकि बादशाहों के हाथ में कुछ नहीं है। वो भी हमारी तरह बेबस लोग हैं, इसलिए हम उन्हें इल्जाम नहीं देते। बादशाहों को हम इसलिए उन्हें इल्जाम और गालियां नहीं देते। अगर आने वाले हालात में सुखी सुख, खुशहाल खैर और बरकतें और अपने लिए अपनी नस्लों के लिए पाने हैं, तो छोटे छोटे ये मोती तस्बीह खाने के हैं, लेते भी जाना, सीने में समोते भी जाना, और यकीन से करते भी जाना, और अल्लाह के वादों के यकीन के साथ करते जाना। अल्लाह के वादों के यकीन के साथ करते जाना। अल्लाह उसके हबीब के जो वादे हैं, रब सच्चा, उसके वादे सच्चे, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे। उन सच्चों के वादों के साथ करते जाना। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमें भी, हमारी नस्लों को भी इसकी बरकतें और खैरें अता। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनकूल है, खाना खाने से पहले हाथ धोना और फिर खाने के बाद जो बंदा हाथ धोकर मुंह पर मल दे, उससे चेहरे की छाइयां दूर होती हैं, चेहरे को खूबसूरती मिलती है, रोजी बढ़ जाती है। खाना खाया, हाथ धोया, साबुन से धोया या जैसे भी धोया, उसको तौलिए से साफ नहीं किया, खुश्क नहीं किया, और वही गीला हाथ चेहरे पे फेर लिया, वही गीला हाथ चेहरे पे फेर लिया। इन हस्तियों के राज सुने, जिनके ऊपर अल्लाह ने अपनी हिकमतें, बसीरतें, बरकतें और खैरें जिनके ऊपर अल्लाह ने खोली हैं, ये उन हस्तियों के मैं राज बता रहा हूं। दोस्तों, हजरत महमूद साहब ने बताया कि आपने 2 नफल पढ़ने हैं। तरीका आपने वीडियो में देखा, आयतुल कुर्सी पढ़नी है और सूरह इखलास पढ़ना है। पहली रकत में 11 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ें, रुकू सजदा करें, उसके बाद आखिरी रकत में 11 दफा सूरह इखलास पढ़ें। दीदार मुस्तफ़ा पाने का ये अनोखा अमल है, खूबसूरत अमल है। दीदार मुस्तफ़ा पाएँ, खुशहाली, तंगदस्ती दूर, रिज़्क़ दौलत पाएँ, और नस्लों के लिए मनवाएं ये रिज़्क़, ख़जाने खनवाएं नस्लों के लिए, जितना साहब बता रहे हैं इस वीडियो में। तो बहुत खूबसूरत अमल है, ये आप लाजमी करें, और ये जुमेरात की रात आपने ये नफल पढ़ने हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उनका अगेन शुक्रिया। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।